والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس کے متصل ہی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں شعبان کے مہینے کی چند فضیلتیں عرض کی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. یہ در حقیقت رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کی تیاری ہے کہ آدمی روزوں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اپنے من کو صاف کرتا ہے، وہی جمعے کی برکات کو پاتا ہے. ایسے ہی جو رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کے اندر روزوں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ شخص رمضان المبارک کی بھی برکات کو سمیٹ لے گا. جیسے شعبان کی فضیلت ہے روزوں کے ساتھ، اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک شب برات بھی آنے والی ہے. ہمارے دین کا اصول یہ ہے، پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے. اس اصول کے مطابق 14 شعبان کے دن جو رات آئے گی وہ 15 شعبان کی رات کہلائے گی. اس کو نصف من شعبان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ جو رات آنے والی ہے یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، عبادت والی ہے. اس دن کو روزہ رکھا جانا چاہیے. بہت سے کام اور فضیلتیں اس رات کے ساتھ وابستہ ہیں. اس رات کے بہت سے نام ہیں. ایک نام اس کا لیلۃ مبارکہ ہے. وہ قرآن نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے. بہت سے مفسرین اور تابعین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد نصف من شعبان ہے کہ اللہ رب العالمین نے شعبان کی نصف کو یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا قرآن اتاروں گا اور وہ لیلۃ القدر کے اندر اترا. تو یہ رات اللہ کے فیصلے کی تھی کہ ہم اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتاریں گے. اس وجہ سے اس کو لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا ہے. ایک نام اس کا لیلۃ المغفرت بھی ہے، ایک نام اس کا لیلۃ الرحمت بھی ہے، ایک نام اس کا لیلۃ العنقاء بھی ہے اور ایک نام اس کا لیلۃ البراءت بھی ہے. یہ جتنے نام میں نے لیے یہ احادیث میں ثابت نہیں کہ اس رات کے یہ نام ہیں، بلکہ ان احادیث کے اندر اس رات کی فضیلت منقول ہے. ایک حدیث میں اس رات میں بخشش کا اعلان کر دیا گیا، اس لیے آنے والے لوگوں نے لیلۃ المغفرت کا کہہ دیا. اس رات کے اندر
جہنم سے براعت کا اعلان ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس کو شب براعت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جب ہم اس رات کو شب براعت کا نام دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں شب فارسی کا لفظ ہے، رات عربی کا لفظ ہے۔ یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ اس رات کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ شب فارسی کا ہے، عربی میں فارسی کا وجود ہی نہیں پایا جاتا، لہذا اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ایک عربی کا ضابطہ ہے، اصول ہے، لا مشاحۃ فی الاصطلاح، بھئی نام رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، ہم اپنا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ مثلا عید الفطر ہے، فطر کی عید، ہم اس کو چھوٹی عید کہہ دیتے ہیں، عید الاضحیٰ کو ہم بڑی عید کہہ دیتے ہیں۔ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے چھوٹی عید اور بڑی عید کے ثبوت قرآن سے ثابت کرو، تو یہ بے معنی سی بات ہے، اس لیے کہ جب عید الفطر کا نام حدیث میں موجود ہے، ہم اس کا کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف نمازوں کے نام پائے جاتے ہیں، پیشی کی نماز، دیگر کی نماز، فلاں کی نماز پنجابی میں۔ اب اگر ہم سے کوئی کہہ دے پیشی کی نماز کا ثبوت بتاؤ، یہ بے معنی سی بات ہے۔ ایسے ہی نصف شعبان، یہ احادیث کے اندر اس رات کا نام ہے، نصف شعبان کی رات۔ ہم نے احادیث کی فضیلتوں میں غور کرتے ہوئے آنے والے بڑے بڑے امام راضی اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کا نام، کسی نے برات رکھ دیا، کسی نے مغفرت رکھ دیا، کسی نے فیصلے والی رات رکھ دی، یہ آنے والے لوگوں نے نام رکھ دیا۔ لہذا ہمارے ہاں اس کا ایک نام مشہور ہے، شب برات۔ یہ شب برات، یہ شعبان کی نصف 14ویں دن کی جب رات آتی ہے، وہ 15 شعبان کہلاتی ہے، اور اس رات کے متعلق بہت سی احادیث کے اندر فضیلت منقول ہے۔ 10 صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام، وہ اس رات کی فضیلت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض روایات ضعیف بھی ہیں، بعض روایات میں کچھ کلام بھی ہے، کمزور بھی ہے، لیکن جب یہ ساری 10 روایات کثرت کے ساتھ منقول ہوتی ہیں تو انہی محدثین کا ایک اصول ہے کہ ایک غلط بات کا تکرار نہیں ہوتا۔ جب اس کی تائید صحیح احادیث سے مل جاتی ہے تو وہ اس کی حدیث ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ تو صرف سند کے اعتبار سے کلام ہوا کہ حدیث ضعیف ہے۔ مجھے بتائیے اگر حدیث ضعیف تھی تو صحابہ کرام اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ لیکن صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، جتنے سلسلے آج تک گزرے ہیں، سب کے ہاں اس شب برات کی فضیلت منقول ہے۔ اولیاء اللہ کے ہاں باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ اس رات کو عبادت کی جائے اور اس رات کو جو ہے وہ اللہ سے بخشش مانگی جائے، یہ عبادت کی رات سمجھی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا 10 صحابہ کرام سے ہے، ان میں سے ایک علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی ینزل من السماء الى اسماء الدنیا، اللہ تعالی اس رات کو آسمان سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کیسے نزول فرماتی ہے؟ کما یلیق بشانہ، یہ بھی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اپنی کوئی خاص تجلی کا ظہور آسمان دنیا پر ظاہر فرماتے ہیں، اور پھر اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کروں؟
الا من مسترزق فارزقه له، کیا ہے مجھ سے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں؟ الا من مبتلا فاعافیہ، کیا ہے کوئی مجھ سے آزمائشوں میں مدد مانگنے والا اور میں اس کی آزمائشوں میں مدد کروں؟ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی ایسا شخص، ہے کوئی ایسا شخص، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، معلوم یہ ہوا اس رات میں اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے، اس رات میں عبادت کرتے ہوئے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، روزی دکانوں میں نہیں، روزی تجارت میں نہیں، روزی کھیتی باڑی میں نہیں، روزی انویسٹمنٹ میں نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزیاں آسمانوں میں ہے، یہ خالی برتن ہے، اللہ چاہے تو ان میں روزی اترتی ہے، نہ چاہے تو بڑی بڑی فیکٹریاں ڈیفالٹر ہو جاتی ہیں۔ یہ خالی برتن ہے، روزی اللہ سے مانگنی پڑتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی عطا کروں۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں نے دیکھا کہ اپنے بستر میں نہیں۔ مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں تشریف لے گئے۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، آپ کو جنت البقیع میں جاتے ہوئے پایا، میں بھی پیچھے چلے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آہٹ کو پا کر فرمانے لگے، عائشہ کیا تجھے ڈر لگا کہ میں تیری باری میں کسی اور عورت کے پاس چلا جاؤں گا، کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا؟ کیا تو سمجھتی ہے اللہ اس کا رسول تیرے سے خیانت کرے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا جانتی ہو یہ رات کیسی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ الْقَلْبِ، یہ وہ رات ہے اللہ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اس سے بھی زیادہ اللہ اب جہنم سے جہنمیوں کو آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ویسے تو سارے قبیلوں کے پاس اپنی بکریاں ہوتی تھی، لیکن بنو کلب کا قبیلہ بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا۔ ایک ایک آدمی کی ہزاروں بکریاں ہوتی تھی۔ اب ایک بکری پر کتنے بال، پھر بنو کلب کی بکریوں کے کتنے بال، انکاؤنٹیبل ہے بال۔ اللہ اتنی کثرت سے نصف شعبان میں اللہ تعالی جہنمیوں کو پناہ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہوئی ہے۔ لہذا یہ کہنا یہ رات جو ہے ایسی ہے کہ اس میں جو روایات ضعیفہ ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ مشہور محدث ہے، وہ فرماتے ہیں ذخیرہ حدیث میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ شب برات کی فضیلت یہ ایسی نہیں، بلکہ صحیح روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ہم اس رات کی عبادت کو بدعت ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ لہذا میرے بھائیوں، جب یہ بات طے ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے اور تابعین کے ہاں تبع تابعین کے ہاں اس رات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد الطالبین میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے انسانوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ایسے ہی فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہیں، ایک شب برات نصف شعبان کی رات اور دوسرا لیلۃ القدر کی رات، اور یہ دو راتیں ان کی عید بنتی ہے۔ فرمایا کہ فرشتوں کی عید رات کو اس لیے کہ وہ رات کو سوتے نہیں، اور مسلمان چونکہ رات کو سوتے ہیں ان کی عید دن کو ہوتی ہے۔
تو بہرحال اس سے بھی پتہ چلتا ہے اولیاء اللہ کے ہاں بھی اس رات کی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس رات میں جو کام کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک تو عبادت ہے مطلق کہ آدمی نماز پڑھے، نوافل پڑھے، ذکر کرے، تسبیحات کرے، ایک تو اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اس رات کے متعلق کوئی خاص عبادت کہ بھئی اتنے رکعت نماز پڑھ لو، اس پہ فلاں پڑھ لو، فلاں چیز پڑھ لو، یہ باتیں احادیث میں کہیں بھی ثابت نہیں، یہ من گڑت باتیں ہیں۔ عبادت ثابت ہے تو عبادت کرنی چاہیے، اور بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ اخلاص والی عبادت کون سی ہے؟ جو اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے میں رہ کر کی جائے، یہ عبادت سب سے زیادہ اخلاص والی ہے۔ بہت سے لوگ اس رات میں چراغاں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مساجد کو مزین اور آراستہ کیا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ اس رات کو جلسے جلوسوں میں چلے جاتے ہیں کہ ساری رات بیان ہوں گے، نعتیں سنیں گی، بھئی یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ اس رات میں اللہ آپ کو تنہائی میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ پوری جماعت لے کر اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ جہاں جہاں پر اجتماعیت مقصود ہے وہاں اجتماعیت ہے، جہاں پر انفرادیت ہے وہاں انفرادیت ہے۔ فرائض کے اندر اللہ نے اجتماعیت رکھی ہے، بھئی سب مل کر ایک جگہ ہو کر نماز پڑھو۔ نوافل میں سنتوں کے اندر انفرادیت ہے، تنہائیوں میں جا کر عبادت کرو۔ یہ جو مسجدوں میں سنتوں کی اجازت دی گئی، یہ صرف اس وجہ سے کہ گھروں میں جا کر لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، وگرنہ افضل یہی ہے سنن اور نوافل گھروں میں ہی پڑھی جائے۔ اور آج نہ پڑھنے کی وجہ سے ہی گھروں میں نماز کا ماحول نہیں رہا۔ گھر کا سربراہ مسجد میں آ گیا، پیچھے کسی کو خبر ہی نہیں۔ اگر یہی گھر کا سربراہ گھر میں وضو کرے، پھر گھر میں نفل اور سنتیں پڑھے، یہ خیر کی بات، یہ گھر والوں پر اثر کر کے دکھاتی ہے، بچوں پر اثر ہو کر رہتا ہے، بیویوں پر اثر ہوگا، گھر والوں کے اوپر اثر ہوگا۔ یہ خاموش دعوت ہے، آپ کی دعوت گھر میں خاموش چلے گی، یہ زبان سے دعوت کم چلتی ہے، عملی دعوت کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں عملی دعوت کا اہتمام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے خود اٹھتے، عائشہ صدیقہ دیکھ کر اٹھ جاتی، کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ تھی۔ تو بہرحال یہ اس رات کے اندر آپ تنہائی میں عبادت کریں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، آدھی رات کی عبادت کا ثواب۔ پھر عبادت کے ساتھ اس رات کے اندر آپ نے گناہوں سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رات ہو اور ہم فیس بک پر اور غلط شلط ایپس کے اوپر اپنا ٹائم پاس کرتے ہو، کہ رات کی عبادت ہے، دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے، جیسا ہمارے ہاں رمضان کی راتوں میں وہ ٹورنامنٹ شروع ہو جاتے ہیں، بھئی یہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اپنے آپ کو اپنی صفائی کرنی ہے، اندر سے گناہ کو ختم کرنا ہے، تب اللہ کی رحمت کا نزول آپ کے اوپر ہوگا۔ یہ نہیں کہ دل سیاہ ہو گناہوں کی وجہ سے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتے ہو۔ پہلے اللہ سے معافی مانگو، معافی تب ہوتی ہے جب گناہوں کا تدارک ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو، پھر اللہ خیر اس دل کے اندر ڈالتا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اس رات کے اندر سمجھتے ہیں کہ نصف شعبان کی صبح میں حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے، یہ بھی لا یعنی باتیں ہیں، ان کا بھی حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں آتا۔ صرف ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں ثابت ہے کہ آپ نصف شعبان کو قبرستان چلیں گے، آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں، تو آپ کی ساری زندگی میں ایک دفعہ قبرستان جانا ثابت ہے۔
اور ہم لوگوں نے اس کو باقاعدہ ایک میلہ بنا دیا ہے۔ قبرستان کو سجایا جاتا ہے پھولوں کے ساتھ، ہاروں کے ساتھ، اور ٹولیاں در ٹولیاں بنا کر قبرستان میں جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں یہ حدیث کی روح کے خلاف ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں کبھی ایک دفعہ چلے جائیں، اس سنت پر اہتمام ہو جائے گا۔ دین کی سمجھ یہ ہے جو کام نبی علیہ السلام سے جس طریقے سے ثابت ہو اسی طریقے سے آپ کر لیں، یہ ہے دین کی کامل سمجھ کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 63 سالہ زندگی میں ایک دفعہ ایسے ہوا، تو کیا ہم تولیاں بنا کر قبرستان جانا شروع کر دیں اس دن کے لیے؟ یہ اس دن کی عبادت کا نہیں ہے کہ اس دن میں ہم چلے جائیں، پورا سال چلے جائیں۔ ہاں، اتفاق سے اگر اس دن بھی چلے گے تو آپ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ وہ اعمال ہے، جیسا یہ رات عصمت والی ہے، احادیث میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ اتنی کثرت سے بخشش ہونے کے باوجود چند ایسے محروم لوگ بھی ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مشرک ہے، ایک وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں سے اس نے بول چال بند کر رکھی ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دل میں کینہ پیدا کیا ہوا ہے اور بغض پیدا کیا ہوا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو شراب کا عادی ہو۔ یہ چند اشخاص کی تعیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ لہذا اس رات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ان فرشتوں سے نکال لیں کہ مبادہ ہمارا نام ان لوگوں میں نہ ہو۔ جن کے والدین ناراض ہیں وہ والدین کو راضی کر لیں، جن کے فوت ہو گئے ہیں وہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں شروع کر دیں، وہ دعا کرتے رہیں گے، اللہ اس کا نام فرما برداروں میں شامل کر دے گا اور باقی گناہوں سے توبہ کر دے۔ تو یہ رات عظمت والی ہے، اور در حقیقت غور کیا جائے یہ ایک اعلان ہے رمضان المبارک کا کہ رمضان المبارک میں اس سے بھی زیادہ بخششیں ہونے والی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک ریسلنگ ہے، ایک مشق ہے کہ اتنا فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے، چلو اس رات سے مشق شروع کر دو۔ اس وجہ سے اس رات کی عبادت ہے اور دن کو روزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والی روایت بہت کمزور ہے، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ایام 20 میں سے 13، 14 اور 15 کا روزہ یہ ثابت ہے۔ جب ثابت ہے تو 15 کا روزہ رکھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور دوسرا سنت عمل ایک اور بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اگر کوئی آدمی یہ نیت کر لے کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، میں 15 شعبان کا روزہ رکھ لوں، یہ بھی سنت ہے۔ لہذا خالی حدیث کی روایت ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ حکم کبھی نہیں لگاتے محدثین، بلکہ اس روایت کو اصول دین کے اوپر پیش کیا جاتا ہے کہ دین کے دوسرے اصول کیا کہتے ہیں، لہذا اس دن کو روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال بھائیو، یہ ایک عظمت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، گھروں میں ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ایک ریسلنگ ہے، ایک اشارہ ہے کہ اب رمضان المبارک کا طلوع سورج ہونے والا ہے، اب الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے۔ لہذا اس رات کو فضیلت جانے، عبادت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔